سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ الحمدللہ تعالی جل شانہ جمعۃ المبارک کی برکتیں پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو ہم مسجد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاضر ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے، یہ اسی کی طرف سے بلاوا ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی اس نماز کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہی بلاوا ہوتا ہے۔ جس کو وہ بلاتا ہے وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے، بغیر بلائے کوئی بھی نہیں آتا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ وہ ہمیں منظور فرما رہا ہے، اس کا کرم ہے استاد جی ہم پر کہ وہ ہمیں بلا رہا ہے، اپنے گھر میں اپنا مہمان بنا رہا ہے، تو اس کی کرم نوازی ہے کہ ہم اس کے مہمان ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا چلوں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا، اور وہ اعلان کیا ہوگا؟ وہ اعلان یہ ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے اور اکٹھے ہوا کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو آواز آئے گی وہ لوگ ادھر ہیں، تو فرمایا جائے گا بلاؤ ان کو جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے اور اکٹھے ہوتے تھے اور مجمع بناتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو اس وقت وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور حکم ہوگا کہ آج کے دن کسی کے لیے سایہ نہیں ہے مگر ان بندوں کو میرے عرش کا سایہ عطا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کو، ان بندوں کو کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے تھے اور اکٹھے ہو جاتے تھے، ان کے لیے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس دن یاد رکھیے کسی اور کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور اپنے بندوں کو عرش کے سایہ تلے بلا کے پھر فرمائے گا کہ لو میرے مہمان آئے ہیں، سبحان اللہ، میرے مہمان آئے ہیں، میرے پیارے آئے ہیں، میرے مہمان آئے ہیں۔ جب میرے مہمان آئے ہیں تو ان کی مہمان نوازی کی جائے، تو مہمان نوازی فرشتے کریں گے، فرشتے مہمان نواز بنیں گے۔ سبحان اللہ، کیوں بنیں گے؟ کہ انہوں نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے آپس میں محبت کی اور اکٹھے ہوتے تھے اور اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس لیے آج کے دن اللہ نے اپنے ذکر کرنے والے اپنے ان محبوب بندوں کو کہ جو آپس میں دوستی اور محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوئے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آج ان کو اپنا مہمان بنا رہا ہے، اور مہمان بن کے اللہ کی عرش کے سائے کے تلے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرمایا جائے گا کہ میرے مہمانوں کے سامنے سرخ دسترخوان لگا دیا جائے۔ سبحان اللہ، کتنا کرم ہوگا، کتنا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مہمان بنیں گے، کتنا کرم ہوگا کہ لوگ سارے افراتفری میں پھنسے ہوئے ہوں گے، کوئی ہائے ہائے کر رہا ہوگا، کوئی ہائے ہائے کرتا ہوا پسینے میں ڈوبتا جا رہا ہوگا، کسی کا پسینہ کسی کے گھٹنوں تک آ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ کسی کی ناک تک آ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ کسی کے کندھوں تک آ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے منہ میں داخل ہو رہا ہوگا، مگر اللہ کے مہمان جو ہوں گے اس وقت وہ خوشی اور مسرت کے ساتھ ہوں گے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی، ان کو کوئی پسینہ نہیں آئے گا، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، ان کو کوئی گرمی نہیں لگے گی۔ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اللہ کی رضا کی خاطر اکٹھے ہونے والے اس دن اللہ کے مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی انہیں نہ غم ہوگا نہ کوئی انہیں پریشانی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ میرے اولیاء ہوں گے، یہ وہ اولیاء ہوں گے جن کو اپنی خبر ہی نہیں تھی کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے اللہ کے ولی کہ جن کو اپنی دنیا میں خبر ہی نہیں تھی کہ میں اللہ کا ولی ہوں، مگر اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا رکھا تھا۔ سبحان اللہ، ہمیں خبر ہی نہیں تھی، کسی کو خبر نہیں تھی کہ میں بھی کسی ولایت کے مقام پر فائد ہوں، مگر اللہ پاک فرمائے گے کہ میں نے تو تیرا شمار اپنے ولیوں میں کر رکھا تھا۔
تو میرا ولی تھا, تجھے نہیں خبر تھی تو کیا ہوا, تجھے نہیں پتا چلا کیا ہوا, تو دنیا داروں کے سامنے ایک عام انسان بن کے پھرتا رہا تھا, مگر میرے کاغذات کے اندر, میری کتاب کے اندر تیرا نام میرے اولیاء کی اس فہرست میں لکھا جا چکا تھا, لہذا تو آ اور میرا مہمان بن جا, اور یاد رکھ تیرے لیے آج نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. میرا ذکر کرنے والے, میری خاطر اکٹھے ہونے والے, میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے, میرے لیے سب کچھ کرنے والے, میرے لیے سب کچھ کرنے والے, میرے لیے ہر قدم اٹھانے والے, میری رضا کی خاطر نماز پڑھنے والے, میری رضا کی خاطر قرآن پڑھنے والے, میری رضا کی خاطر مسجد میں آنے والے, میری رضا کی خاطر جمعہ پڑھنے والے, میری رضا کی خاطر عبادت کرنے والے, میری رضا کی خاطر کھانا کھانے والے, میری رضا کی خاطر پانی پینے والے, میری رضا کی خاطر سونے والے, میری رضا کی خاطر جاگنے والے, میری رضا کی خاطر بازاروں کو جانے والے, میری رضا کی خاطر گھروں کو آنے والے. ارے تیرے ہر قدم میں میری رضا جب شامل تھی تجھے تو خبر نہ ہو سکی, مگر میں نے تمہیں ہر قدم کے سلے میں ایسا اجر عطا کیا تھا, اتنا اجر عطا کیا تھا, اتنا مرتبہ دیا تھا کہ میں نے تو تمہیں اپنے اولیاء کی فہرست میں لکھ رکھا تھا, اگرچہ تجھے خبر نہیں تھی, لیکن آج کے دن دیکھ ہم تیری وہی کھول رہے ہیں, تیری کتاب کھول رہے ہیں, دیکھ اپنی کتاب میں ہم نے تیرا نام لکھ رکھا ہے کہ تو ہمارا ولی ہے. سبحان اللہ, لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے میرے اولیاء آ جاؤ, میرے مہمان بن جاؤ, تمہیں کوئی غم نہیں ہے, کوئی فکر نہیں کرنے کی ضرورت, تمہیں کوئی خوف نہیں ہے, بے خوف و خطر. تم آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ جاؤ, اور آؤ ان کے سامنے سرخ دسترخوان لگا دیا جائے. یہ غنیت الطالبین میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سرخ دسترخوان لگا دیا جائے گا, اور سرخ دسترخوان لگا کر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مہمانوں کو بٹھا دیا جائے گا. مہمان سارے بیٹھے ہوئے ہوں گے, حکم ہوگا کہ ان کے آگے مچھلی کا بھونا ہوا گوشت لایا جائے. سبحان اللہ, مچھلیوں سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی, ان کے آگے مچھلیوں کا گوشت رکھ دیا جائے گا. یہ مزے سے کھا رہے ہوں گے, یہ بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, بڑے محبت کے ساتھ شغل کر رہے ہوں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. اس دن میرے اصحاب جو ہوں گے, جو میرے ہوں گے, اور وہ شغل میں ہوں گے. شغل ہوتا ہے مشغلہ, بڑی ہنسی خوشی. شغل مشغلے کیوں کہتے ہیں نا, ہنسی خوشی شغل میں ہوں گے, مشغلے میں ہوں گے. تو شغل کون کرتا ہے؟ یا تو کسی کی شادی ہو یا کوئی فنکشن ہو, بڑی خوشی ہوتی ہے, شادی کے موقع پر شغل ہو رہا ہوتا ہے, کسی فنکشن پہ, اچھے فنکشن پہ شغل ہو رہا ہے. مرنے اور غم کے اوپر تو کوئی شغل نہیں کرتا, ہر ہمیشہ خوشی پر شغل ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. اس دن میرے اولیاء جو ہوں گے یہ شغل میں ہوں گے, مشغلے میں ہوں گے, شغل کر رہے ہوں گے, ہنسی ایک دوسرے سے مسکرا رہے ہوں گے, شغل کر رہے ہوں گے. اور ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. سبحان اللہ. اور سادہ محترم, ہم وازواجہم, اللہ فرماتے صرف تسا نہیں, تھوڑیاں نال بیویاں بھی. سبحان اللہ. یہ میری رضا دی خاطر تواڈے نال رہیاں, جنہاں میری رضا دی خاطر تواڈے نال ساتھ دتا, میری رضا دی خاطر جڑے تواڈے گھر وچ رہیاں, تواڈے نکاح وچ رہیاں. فرمایا ہم تساں وازواجہم, اور تواڈیاں بیویاں. سبحان اللہ. علی الارائک متکئون, تختوں پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. تختوں پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو تکیے کس کو لگا کے دیے جاتے ہیں؟ استاد محترم, مہمانوں کو. اللہ فرمائے تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پر, بڑے بڑے پلنگوں پر, بڑے بڑے ان کے لیے بادشاہی تخت بچھائے جائیں گے, جس پر یہ میاں بیوی یہ تکیے لگا کے, ٹیکے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. واہ سبحان اللہ.
سبحان اللہ، مہمان کو تکیے لگا کے دیا جاتا ہے، مہمان کے لیے اچھا بستر بچھایا جاتا ہے، مہمان کے لیے نیا بستر نکالا جاتا ہے، جس کے ہاں مہمان ہوتا ہے مہمان کے لیے نئی چادر بچھائی جاتی ہے، مہمان کے لیے نیا کھانا روٹین سے ہٹ کے استاد محترم کھانا بنایا جاتا ہے، مہمان کے لیے روٹین سے ہٹ کے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، مہمان کے لیے روٹین سے ہٹ کے گھر کے اندر صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک عام روٹین میں گھر کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، مگر جس دن مہمان آنا ہوتا ہے اس دن گھر کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اس دن بسترے کچھ اور ہوتے ہیں، اس دن چادریں کچھ اور ہوتی ہیں، اس دن کھانے بھی کچھ اور ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے یہ مہمان آئے ہیں، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اے میرے مہمانوں تم اور تمہاری بیویاں اس دن پلنگوں پر تختوں پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور اس دن جو تمہاری چاہت ہوگی تمہاری اس چاہت کے مطابق تمہاری دعوت کی جائے گی، تمہارے آگے کھانے تمہارے آگے پھل تمہاری چاہت کے مطابق رکھے جائیں گے، جو تم چاہو گے وہ کھانا تمہارے آگے لایا جائے گا، جو تم چاہو گے وہ پھل تمہارے آگے لایا جائے گا، جس طرح تمہاری چاہت ہوگی ہم وہی چیزیں تمہارے آگے لا کر رکھ دیں گے۔ سبحان اللہ، تمہاری چاہت پر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خوشخبری سنا دو، ان کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ پاک خوشخبری سنا رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ فرمایا لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اے میرے پیارے محبوب ان کو خوشخبری سنا دو، ان کو خوشخبری سنا دو کہ اے اللہ کے اولیاء، اے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اے اللہ کی خاطر دنیا میں دوستی رکھنے والے، اے اللہ کی رضا کی خاطر دنیا میں زندگی گزارنے والے، اے اللہ کی رضا کی خاطر اکٹھے ہونے والے، اے اللہ کی رضا کی خاطر دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنے والے، آسن لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ فرمایا پیارے ان کو خوشخبری سنا دو کہ دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے اور آخرت کے دن کے لیے بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری سنا دو، ان کو بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو۔ کیوں؟ یہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرا ذکر کرنے والے ہیں، یہ میرے جمعہ پڑھنے والے ہیں، یہ میری نمازیں پڑھنے والے ہیں، یہ میری خاطر اکٹھے ہوتے تھے، یہ میری خاطر عبادت کرتے تھے، یہ میری رضا کی خاطر اپنے قدم اٹھایا کرتے تھے، ان کا ہر قدم میری رضا کی خاطر ہوتا تھا، ان کا ہر قدم میری رضا کی خاطر اٹھتا تھا، ان کے جو ہاتھ اٹھتے تھے اس میں میری رضا ہوتی تھی، ان کا اگر بولنا ہوتا تھا تو ان کی زبان میری رضا کی خاطر کھلا کرتی تھی، یہ اگر کسی کو دیکھتے تھے تو اس میں میری رضا ہوتی تھی، یہ کسی کی طرف چل کے جاتے تھے تو اس میں میری رضا ہوتی تھی، یہ کسی کو اپنے گھر بلاتے تھے اس میں میری رضا ہوتی تھی۔ تو میری رضا کی خاطر آنے والے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، ارے تم نے وہاں میری رضا دیکھی، آج قیامت کے دن میں تمہاری رضا دیکھ رہا ہوں، آج تمہاری رضا دیکھی جائے گی، آج تمہیں تکیے لگا کے دیے جائیں گے، تمہیں تختوں پر بٹھایا جائے گا، تمہارے آگے وہ پھل رکھے جائیں گے جو تمہاری چاہت ہوگی، جو تم چاہو گے وہ تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے دوستی اللہ کی خاطر، یہ ہے دوستی اللہ کی محبت کی خاطر، یہ تعلق ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اے میرے نمازی بھائیوں، اے جمعۃ المبارک پہ آنے والے خوش نصیبوں، یہ خوش نصیبی کے دن ہے، یاد رکھو زندگی بڑی مختصر ہے، ان قریب ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن یہ وقت وہاں یاد آئے گا، یہ وقت وہاں استاد محترم یاد آئے گا، یہ زندگی کے لمحات یاد آئیں گے۔ غنیمت جان مل بیٹھنے کو کہ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، غنیمت جان مل بیٹھنے کو کہ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ ہاں جدا ہو جانا ہے، چلے جانا ہے، دنیا کو چھوڑ کے ہم نے، دنیا دار الفنا ہے، ہم اس دار الفنا میں آئے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، ہمیشہ ذات ہے تو صرف میرے پروردگار کی ذات ہے۔ یہ نے فرمایا کل من علیہا فان،
ہر شے کو فنا ہو جانا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اے پیارے، صرف آپ کے رب کی ذات کو بقا ہے، آپ کے رب کی ذات باقی ہے جو بڑے اکرام والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ تو اے میرے دوستو، ہم تو دنیا سے جانے والے ہیں، ہم دنیا کو چھوڑ کے جانے والے ہیں، لہذا دنیا سے جانے سے پہلے اپنا نام اللہ کے ان اولیاء کی فہرست میں لکھوا لینا چاہیے کہ جن کو اللہ اپنا مہمان بنائے گا، قیامت کے دن مہمان بنائے گا، قیامت کے دن اپنا دوست بنائے گا، قیامت کے دن جن کا میزبانی فرشتوں کے ذریعے کروائی جائے گی، ان لوگوں میں اپنا نام لکھوا لیجئے۔ تو وہ نام کیسے لکھا جائے گا؟ وہ نام آئیے، وہ نماز پڑھنے سے ہوگا، وہ نام قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ملے گا، وہ نام اللہ کے رسول کا ذکر کرنے سے ملے گا، وہ نام تسبیحات پڑھنے سے ملے گا۔ اس فہرست میں ہمارا نام کب آئے گا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھیں گے؟ وہ ہمارا نام کب اس لسٹ میں آئے گا کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے؟ وہ نام اس لسٹ میں ہمارا کب آئے گا کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے؟ وہ نام اس لسٹ میں ہمارا کب آئے گا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچانیں گے، ان کی پہچان کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں گے؟ ہمارا گھر میں جانا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہوگا، گھر سے نکلنا بھی سنت کے مطابق ہوگا، اٹھنا بیٹھنا آقا کی سنت کے مطابق ہوگا، کھانا پینا میرے آقا کی سنت کے مطابق ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جو صرف آقا کی رضا کی خاطر سنت کے مطابق پانی اگر صرف سنت کے مطابق پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پانی پینے والے کو بھی 600 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں اس کی سنت تھوڑی سی بتا دوں پھر بیان ختم کرتا ہوں۔ پانی پینے سے بھی 600 شہیدوں کا ثواب۔ سبحان اللہ، کتنا کرم، کتنا کرم کہ پانی خود پی رہا ہے مگر اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کر کے پیا تو 600 شہیدوں کا ثواب پایا۔ کتنا بڑا ثواب کا خزانہ پایا، پینا خود ہے مگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کر کے ان کو دیکھ کے پیا کہ میرے نبی نے پانی کیسے پیا تھا، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کیسے نوش فرمایا تھا۔ آقا کو دیکھ کے پی لینا 600 شہیدوں کا ثواب دلاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پہلی سنت یہ ہے کہ جب پانی کا برتن لو تو دائیں ہاتھ سے پکڑو۔ کس ہاتھ سے جی؟ آج تمیز نہیں رہی، لوگ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پانی، دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑو، برتن پکڑو، دائیں ہاتھ سے بسم اللہ، دائیں ہاتھ سے پکڑنا ایک سنت، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا دوسری سنت، پانی کو دیکھ کر پینا یہ تیسری سنت، پانی کو 3 سانسوں میں پینا یہ چوتھی سنت، پانی کو بیٹھ کے پینا یہ 5ویں سنت، اور پانی پینے کے بعد ایک بار کہنا الحمدللہ یہ 6ٹھی سنت۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ پورے فتن دور میں جو میری ایک سنت مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، 100 شہیدوں کا ثواب مفت میں مٹی ہوئی سنت کہ لوگ بھلا گئے، لوگ چھوڑ گئے، لوگ پیچھے ہٹ گئے، میری سنتوں سے تارک ہو گئے، دور چلے گئے، تو جو ان کو یاد دلائے گا اور یاد دلا کر ان کو عمل کروائے گا، اور جس نے عمل کر لیا ایک ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ لے 100 شہید کا ثواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا 100 شہید کا ثواب، پانی کو دیکھ لے گا 100 شہید کا ثواب، پانی کو بیٹھ کر پیے گا 100 شہید کا ثواب، پانی کو 3 سانسوں میں پیے گا 100 شہید کا ثواب، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ لے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ علماء نے لکھا کہ جو پانی آقا کی رضا کی خاطر، اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر سنت کو عمل میں لاتے ہوئے جو پانی پیے گا اس کو 600 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، 600 شہیدوں کا ثواب عطا دے گا۔ تو کتنا خزانہ، کتنا خزانہ، صرف پانی پینے سے اتنا خزانہ مل رہا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ کھانا کھانے کے لیے آداب کو پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔